بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ الیکشن 2024 کا باقاعدہ طور پہ اعلان ہو چکا ہے اور ہم بھی آپ کے سامنے پاکستان کے جو قومی اسمبلی کے مختلف حلقے ہیں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین، ڈسٹرکٹ بہاول نگر جو ہے ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو ہماری ویڈیو تھی اس کے اندر ہم ڈسٹرکٹ بہاول نگر کے جو پہلے 2 حلقے ہیں ان کی جو ڈیٹیل تھی کہ امیدوار کون ہے اور کس کی پوزیشن مضبوط ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو آج ہم ڈسٹرکٹ بہاول نگر کے جو اس سے آگے جو 2 حلقے ہیں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں بیسیکلی قومی اسمبلی کی 4 نشستیں ہیں اور 4 میں سے جو 2 نشستیں ہیں ان کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر جو اگلے 2 حلقے ہیں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، ڈسٹرکٹ بہاول نگر کا جو تیسرا حلقہ ہے وہ ہے NA 162 NA 162 NA 162 اس کا نیا نمبر ہے 2023-24 کی جو حلقہ بندی ہے، جبکہ 2018 میں جو اس کا نمبر تھا وہ تھا NA 168۔ ناظرین، جب 2018 میں اس کے اوپر الیکشن ہوا تھا تو پاکستان مسلم نون کے جو احسان الحق باجوہ صاحب تھے انہوں نے تقریباً 1,25,000 ووٹ حاصل کیے تھے اور وہ یہاں سے الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی فاطمہ طاہر چیمہ صاحبہ جو طاہر بشیر چیمہ ہیں یہ ان کی زوجہ ہیں، اور طاہر بشیر چیمہ جو ہیں وہ بھائی ہیں جو طارق بشیر چیمہ جو کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے امیدوار ہیں ان کے بھائی ہیں۔ تو انہوں نے یہاں سے جو فاطمہ طاہر چیمہ تھی انہوں نے یہاں سے 75,000 ووٹ حاصل کیے تھے، یعنی تقریباً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 50,000 ووٹوں کی جو ایک بہت بڑی برتری تھی جس سے مسلم لیگ نون کے احسان الحق باجوہ صاحب جو ہے یہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اب ناظرین، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو طاہر بشیر چیمہ صاحب ہے وہ اور جو ان کی اہلیہ تھی فاطمہ طاہر چیمہ صاحب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف تو نہیں چھوڑی، لیکن اب وہ یا کچھ اطلاعات ہے کہ انہوں نے چھوڑ دی ہے اور وہ پاکستان یعنی اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے اب الیکشن نہیں لڑیں گی۔ اگر وہ الیکشن لڑیں گی بھی صحیح تو بحیثیت آزاد امیدوار لڑیں گی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے ان کے الیکشن لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہاں پر ایک ضمنی الیکشن ہوا تھا جو کہ پاکستان مسلم نون کے امیدوار تھے کاشف محمود صاحب، وہ نااہل ہو گئے تھے۔ اس کے اوپر اس کا جو ضمنی الیکشن ہوا تھا صوبائی اسمبلی کا، اس میں سے ملک مظفر خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے وہ یہاں سے الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور انہوں نے ہرایا تھا احسان الحق باجوہ صاحب ہیں جو اس حلقے کے اندر سے ممبر نیشنل اسمبلی منتخب تھے، ان کے بھائی کو۔ تو ملک مظفر خان جو ہیں وہ ان کی جیت بہت بڑی جیت تھی، کیونکہ احسان الحق باجوہ صاحب اپنا ذاتی ووٹ بینک بھی رکھتے ہیں، پھر 50,000 ووٹوں کی لیڈ سے انہوں نے الیکشن جیتا تھا۔ لیکن جو ملک مظفر خان صاحب تھے انہوں نے احسان الحق جو باجوہ ہیں ان کے بھائی کو جو ہے صوبائی اسمبلی کا الیکشن جو ہے یہاں سے وہ ہرانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تو اب اس کے بعد یہ ہوا کہ اب جو 2024 میں الیکشن ہو رہے ہیں تو مسلم لیگ نون کا جو ٹکٹ ہے وہ تو احسان الحق باجوہ صاحب کے پاس ہی ہے، وہی مسلم نون کے امیدوار ہیں، کافی تگڑے امیدوار ہیں۔ اور جو فاطمہ طاہر چیمہ صاحب ہیں ان کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ بحیثیت آزاد امیدوار شاید الیکشن لڑیں یا مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں، یا ابھی ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں آ رہی کہ وہ الیکشن لڑ بھی رہی ہے یا نہیں لڑ رہی۔ یہ ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں جو ہے اس بارے میں ہمیں انفارمیشن دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پر جو ہے ملک مظفر خان جو کہ سابقہ MP ہیں انہیں یہاں پر گرین سگنل دے دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے وہ الیکشن لڑیں گے۔ ان کی وہ کارکردگی دیکھتے ہوئے جو ضمنی الیکشن کے اندر انہوں نے احسان الحق باجوہ صاحب کے بھائی کو الیکشن ہرایا تھا، تو اب ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی خیال ہے، کیونکہ جو فاطمہ طاہر چیمہ تھی آخر انہوں نے 75,000 ووٹ حاصل کیے تھے، اس میں کچھ ان کا اپنا ووٹ بھی تھا، کچھ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک کی تھا۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ ملک مظفر خان ہیں اس حلقے کے اندر، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ احسان الحق باجوہ جو کہ بہت ہی مسلم نون کے مضبوط امیدوار ہیں ان کا مقابلہ کس طرح کر سکیں گے۔
حالانکہ آپ اوور آل اگر دیکھیں تو ڈسٹرکٹ بہاول نگر جو ہے ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں وہ اچھا پرفارم کرتے رہے اس حلقے جو ڈسٹرکٹ بہاول نگر ہے۔ ناظرین اس کے اب اگلا جو اس سے حلقہ ہے، آخری حلقہ ہے بہاول نگر کا، وہ ہے NA 163۔ ناظرین یہ جو NA 163 اس کا نمبر ہے، یہ 2023-24 کی نئی حلقہ بندی ہے اس کے مطابق ہے، جبکہ 2018 میں یہاں پر جب اس کا نمبر تھا وہ تھا NA 169۔ ناظرین 2018 میں یہاں جب الیکشن ہوا تھا تو یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے نور الحسن تنویر صاحب جو تھے انہوں نے تقریباً 92,000 کے قریب ووٹ حاصل کیے تھے اور وہ یہاں سے الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جبکہ دوسرے نمبر پر رہے تھے وہ اعجاز الحق صاحب جو کہ سابق صدر پاکستان اور آرمی چیف ضیاء الحق صاحب کے بیٹے ہیں، ان کی اپنی جماعت ہے مسلم لیگ ضیاء، وہ اس حلقے میں سے الیکشن لڑتے رہے ہیں اور جو ہے وہ 2013 میں بھی 2018 میں بھی اس حلقے میں سلیکشن لڑے اور وہ الیکشن ہار گئے، جبکہ یہاں جو تیسرے نمبر پر رہتے تھے وہ تھے شوکت بسرا صاحب، انہوں نے بحیثیت آزاد امیدوار سے لیا تھا اور انہوں نے 52,000 کے قریب ووٹ حاصل کیے تھے۔ تو ناظرین اب یہ جو نور الحسن تنویر صاحب ہیں نون لیگ کے وہ جیت گئے تھے اور اعجاز الحق جو صاحب ہیں اس وقت ان کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ الحاق تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ حالانکہ شوکت بسرا صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے، پھر یہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے اور 2018 میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ مانگا تھا، لیکن کیونکہ اعجاز الحق صاحب کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی تو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ نہیں دیا تھا، لیکن اعجاز الحق صاحب پھر بھی جو ہے وہ الیکشن ہار گئے تھے اور اگر آپ دیکھیں تو ان کے ہارنے کی سب سے بڑی وجہ تھی وہ شوکت بسرا صاحب تھے، کیونکہ 72,000 ووٹ جو ہیں وہ اعجاز الحق صاحب کو پڑے تھے اور 52,000 ووٹ جو ہیں وہ شوکت بسرا صاحب کو پڑے تھے، اس وجہ سے اعجاز الحق صاحب یہ والی نشست جو ہیں وہ ہار گئے تھے۔ اب ناظرین یہاں پر جو مسلم نون کے امیدوار ہیں وہ تو کنفرم ہے کہ نور الحسن تنویر ہی جو ہے اس حلقے کے اندر مسلم نون کے امیدوار ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو شوکت بسرا صاحب ہیں ان کو بالکل کنفرم کر دیا کہ شوکت بسرا صاحب ہی یہاں سے الیکشن لڑیں گے۔ آپ نے ان کے مختلف ویڈیو بیان بھی دیکھے ہیں، پہلے ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے مسترد کیے گئے تھے، پھر ٹریبونل سے ان کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو گئے ہیں اور ان کی اہلیہ کے بھی کاغذات نامزدگی انہوں نے بھی جمع کروائے تھے اور انہوں نے اعلان بھی کیا تھا کہ اگر انہیں الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا تو ان کی اہلیہ لڑیں گی۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پر جو ٹکٹ ہے وہ شوکت بسرا صاحب کو کنفرم کر دیا ہے۔ ناظرین شوکت بسرا صاحب نے 52,000 ووٹ جو لیے تھے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ذاتی ووٹ بینک تھا، تو اب پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک بھی ہوگا اور اگر اعجاز الحق صاحب بھی حلقے کے اندر رہتے ہیں اور اعجاز الحق صاحب شاید مسلم نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہ رہے ہیں کہ مسلم نون ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لے تو پھر نور الحسن تنویر صاحب کیا کریں گے، وہ بھی الیکشن لڑیں گے۔ یعنی اگر ناظرین یہ تینوں امیدوار اگر میدان میں ہوتے ہیں، نور الحسن تنویر صاحب نون لیگ کے اور اعجاز الحق صاحب بھی انہوں نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہوئے ہیں اور شوکت بسرا صاحب بھی میدان میں ہوتے ہیں، تو بڑا ہی دلچسپ مقابلہ ہوگا، کیونکہ شوکت بسرا صاحب جو ہیں انہوں نے 52,000 ووٹ جب لیے تھے تو ان کا ذاتی ووٹ بینک تھا، تو اب ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک بھی ہوگا، تو اب یعنی یہ بہت ہی دلچسپ مقابلہ ہوگا اس حلقے کے اندر۔ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کون سا امیدوار یہاں سے الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے، لیکن اگر نور الحسن تنویر صاحب کے پاس نون لیگ کا ٹکٹ ہوتا ہے اور شوکت بسرا صاحب کے پاس PTI کا ٹکٹ ہوتا ہے تو مقابلہ جو ہے پھر نور الحسن تنویر اور شوکت بسرا صاحب کے درمیان ہی ہوگا۔ ناظرین انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔